الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ کے گھر میں آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ہمارے گناہ بخش چکے ہوں، ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو چکے ہوں. شروع کرتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 87 سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. اور فرمایا پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروپس میں تقسیم ہو گئے ہو. غزوہ احد جب شروع ہونے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کا لشکر جا رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کر لگا ہوا تھا؟ 300 لوگوں کو لے کر واپس مڑ گیا تھا. منافق تھا نا، اب میدان جہاد میں تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا، اس کو تو موت سے ہی بڑا ڈر لگتا تھا. تو اس کے ساتھ 300 لوگ ریڈی ہوئے جو واپس چلے گئے. اب جب یہ لوگ واپس چلے گئے تو جو باقی کے 700 مسلمان تھے وہ لوگ آپس میں دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہوئے. اب وہ جن دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہوئے، ایک گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ عین میدان جنگ میں آ کر واپس چلے گئے، رستے سے واپس جا رہے ہیں، ان کو سب کو قتل کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ منافقین کی یہی سب سزا ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ وہ لوگ جو ساتھ نہیں آئے، رستے سے واپس چلے گئے، ان کو ایک موقع دے دیا جائے، ان کو یعنی قتل نہیں کرنا چاہیے. تو ایک گروپ ایسا بھی ملتا ہے کہ دوسری تفسیر سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے یہ چلے گئے ہیں نا، ہم دونوں گروپس یعنی دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہوئے، وہ دونوں گروپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی چلے جانا چاہیے، ہمیں بھی اب آگے جنگ نہیں کرنی چاہیے، تو تھوڑے سے رہ گئے، وہاں پہ تو اتنا بڑا لشکر ہے اور ہم تو تھوڑے سے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقین کے بارے میں دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا. مطلب اللہ نے ان سے توفیق چھینی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. وہ میدان جنگ جس میں 70 شہید ہوئے تھے، اور وہ جنگ کیسی تھی جس میں ماں آ کے پوچھ رہی ہے میرا بیٹا بچا ہے تو بتایا جا رہا نہیں، اسے بتایا جا رہا، اس سے وہ پوچھ رہی میرا شوہر بچا ہے، وہ بتایا جا رہا نہیں، وہ بھی نہیں بچا، اور اسے پوچھا جا رہا ہے، وہ پوچھ رہی ہے میری ماں بچی ہے، میرا باپ بچا، تو اسے بتایا جا رہا تمہارا کوئی بھی نہیں بچا. تو وہ اس چیز پہ بے ہوش ہو کے غش کھا کے گر نہیں رہی تھی، وہ اس ٹائم پہ تسلی میں کھڑی تھی کہ میں تو شہید کی بہن، شہید کی بیٹی اور شہید کی ماں بن چکی، مجھے تو ایک بڑا رتبہ مل گیا. حضرت صفیہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو مسئلہ بنایا گیا تھا، ان کا کلیجہ نکال کے چبا ڈالا گیا تھا، وہ پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے، ان کو جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت صفیہ پرسکون تھی. ان کو روکا گیا تھا کہ آپ اپنے بھائی کو نہیں دیکھیے. دیکھیں جہاں پہ جنت کی یوں کہنے بشارتیں ملی ہیں، وہاں پہ وہی وہ جنگ تھی جس میں ایک صحابی کی لاش پڑی ہے لیکن وہ گیلے ہیں سارے. اب صحابہ حیران ہو رہے ہیں یہ گیلے کیسے، تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ان کو آ کے فرشتوں نے غسل دی. تو ایسی چیزیں جس میدان میں ہو رہی ہیں، اس میدان سے کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے آنے کی توفیق ہی نہیں دی. تو یہ اسی طرح میدان جنگ، میدان جہاد، جب ہم دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں یہ بھی گویا میدان جہاد ہے، تو اس میں بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر عمل کرنے کی، دین کے ساتھ جڑنے کی اور اس راستے میں بڑی بڑی خدمتیں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو رستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، جسے اللہ نے توفیق چھین لی ہے، تم اسے توفیق دینا چاہتے ہو، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی بھی رستہ نہیں پا سکتا. وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا. ہر گناہ گار بندہ کیا کوشش
وہ اپنی دوستوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سب کے سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو جہاں انہیں پاؤ، اور ان سے کسی کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اور کسی قسم کا مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جان لیتے ہیں کہ تمہارے درمیان ان لوگوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے دل ان سے تنگ ہے کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے جنگ کرتے. تو اگر وہ تم سے الگ بیٹھے ہیں تو تم ان سے نہ لڑو. مطلب کیا ہے کہ چونکہ قتال کا حکم ہو چکا تھا کہ آپ نے جہاں پر کافر پائے ہیں آپ نے ان کو قتل کر دینا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی کہ وہ کافر جو کسی ایسی قوم اور قبیلے میں بیٹھے ہیں جہاں آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ اتنے سال ہم نے جنگ نہیں کرنی، تو اب آپ نے جا کے ان پہ حملہ نہیں کر کے آ جانا. یہ ایسے کافر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنگ میں حصہ لیتے ہی نہیں، نہ وہ کافروں کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ وہ مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ وہ آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ رہے، وہ آپ کے خلاف مدد بھی نہیں کرے، لہٰذا آپ نے ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. اور فرمایا اور اگر وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیج دیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی رستہ نہیں رکھا. ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے. اور فرمایا عنقریب تم کچھ اور لوگ بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. وہ جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں الٹا دیے جاتے ہیں. تو اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں، نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو جہاں انہیں پاؤ. اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلائل بھیج دیے ہیں. اور فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. فرمایا کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی کے ساتھ. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا اور دیت دینا ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے سوا حلال نہیں ہے. یعنی کسی کو 3 کنڈیشنز میں تو حلال ذبح کیا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں کسی کا قتل کرنا حلال اور جائز نہیں ہے. وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 جان کے بدلے جان، اگر کسی نے قتل کر دیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. نمبر 2 بدکار شادی شدہ زناکار ہے اس کو قتل کیا جائے گا. اور نمبر 3 وہ مرتد جو دین اسلام کو چھوڑ کر بد دین ہو جائے، جماعت سے علیحدگی اختیار کرے اور توبہ کر کے واپس مسلمان نہ ہو. کیونکہ دیکھیں ایسے لوگ دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا. اور اگر اس قوم سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہے. پھر جو نہ پائے تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا اور اس کے پاس دیت دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو پھر وہ اس ٹائم پہ کیا کرے گا؟ بطور توبہ کیا کرے گا؟ 2 مہینے کے مسلسل شہرین متتابعین 2 مہینے ہوں گے لیکن وہ مسلسل روزہ رکھے گا. مطلب اگر 55 2 مہینے میں 60 دن بنتے، اگر اس نے 55 روزے رکھے اور پھر اس کا ایک روزہ اسکپ ہو گیا تو اس کو کاؤنٹنگ دوبارہ شروع کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے توبہ کے طور پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور جو بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا. اور اللہ اس پر غصہ ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. اور فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہو تو تم اس وقت خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم تو مومن نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس کھڑا تھا. اب کچھ مسلمان وہاں سے گزرے ہیں، اس نے ان مسلمان
مسلمانوں کو السلام علیکم کہا، لیکن مسلمانوں نے اس کو کافر سمجھتے ہوئے قتل کر ڈالا، اور اس کی بکریاں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ دیکھو تم دنیا کا عارضی سامان چاہتے ہو، اور تم نے کسی کے ظاہری، دیکھیں السلام علیکم کہنا کس چیز کی علامت تھی کہ بندہ مسلمان ہے. آپ کسی ایسے ملک میں ہو جہاں پہ مسلمان اور مشرک اور کافر اکٹھے رہتے ہیں، تو وہاں پہ مسلمان کی پہچان ملتے وقت اس کا سلام سے ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں دل کو ٹٹولنے کا حکم نہیں دیا گیا، تم کسی کے دل میں جا کے چیک کرو کہ آیا اس میں ایمان ہے کہ نہیں. تمہیں ظاہر پر یقین کرنا ہے، کوئی اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات تسلیم کرنی ہے، اور تم ایسے ہی کسی کو قتل نہیں کر دو گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی کافر تھے نا، اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک ہمیشہ اس میں سے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ بڑا ہی باخبر ہے. اور فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. اس آیت کو ذرا سا غور سے دیکھیے، یہ آیت نازل ہوئی تھی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، غیر اولی الضرر کا لفظ نازل نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہوا کچھ ایسے تھا. زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، زید بن ثابت سمجھتے ہیں یہ کون تھے. آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور بلا کے حکم دیا یہ آیت لکھ لو، یہ آیت نازل ہوئی. اب جب وہ لکھنے لگے ہیں، ابھی کتنا ٹکڑا لکھا ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے. یہ کیسے صحابی تھے؟ نابینا صحابی تھے. اب جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں. اب آپ کسی نابینا شخص کو اپنے ساتھ کسی لمبے سفر پر ایون جنگ پہ لے کے جا رہے ہیں، تو اب آپ وہاں اس شخص کو سنبھالیں گے کہ آپ جنگ کو مینج کریں گے، کیونکہ نابینا تو مینج نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے آیت میں اضافہ کر دیا ہے، آیت میں ایک لفظ ایڈ ہوا ہے غیر اولی الضرر. پہلے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ برابر نہیں ہے گھر بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے. صحابی رسول تو آئے کھڑے کہ اللہ کے نبی میں نے تو ساتھ جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی لفظ نازل فرمایا ہاں جو تکلیف رکھتے ہیں، جن کے اندر کوئی نہ کوئی عذر ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی ایسا بیمار ہے کہ اب آپ اس کو اٹھا کے جگہ جگہ رکھیں گے تو غیر اولی الضرر، اللہ نے فرمایا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی دل کی نیت دیکھی جائے گی. تو غیر اولی الضرر کا لفظ ایڈ ہوا، اور اسی وقت اللہ کے وہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوا دیا. قرآن تو ایسے نازل ہونا تھا، اور صحابہ کرام کے دل کی اس ٹائم پہ ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی. دنیا دیکھیں، دنیا میں جو شخص نابینا ہو ہم اس کو کوئی رسپیکٹ دیتے ہیں، لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں جو نابینا ہو. لیکن یہ پہلے ایک دفعہ رسول اللہ کی مجلس میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اندر آنا اچھا نہیں لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی طرف دیکھا ہے کہ مطلب یہ غلط ٹائم پہ آ ہے. اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تھی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے ماتھے میں بال ڈالے اس وجہ سے کہ ایک نابینا شخص آیا ہے اور اس کا ایمان تو اس لوگوں سے زیادہ ہے. اب یہ آیت اس دور کے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ آیت آپ کے اور میرے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز برابر نہیں ہوتے القاعدون، بیٹھے رہنے والے مومنوں میں سے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، یہ برابر نہیں ہے. اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے. آج جب ہم قرآن سننے کی، اللہ کے گھر میں آنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کی میجورٹی کیا کہتی ہے؟ آپ خود بتا سکتے ہیں کیا کہتی ہیں؟ ہم آپ لوگ مسجد جائیں گے، وہاں جا کے بھی قرآن ہی تو سننا ہے. ہم گھر بیٹھ کے اتنے میں 2 پارے پڑھ لیتے ہیں، آپ ایک سن کے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہے گھر بیٹھے رہنے والے اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے والے. یہ 2 گروپ بنیں گے، یہ برابر نہیں. ہاں اللہ کی نظر میں دونوں اچھے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں افضل کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. وہ برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. دیکھیں جب ہم اپنے گھروں سے اٹھ کے اللہ کے گھر تک آتے ہیں تو اپنی جان لگتی ہے. کچھ لوگوں کو چلنا پڑتا ہے،
اوپر چڑھنے کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں زیادہ ہی جان لگانی پڑتی ہے یہاں پہنچنے کے لیے. تو مشقت جو اوپر چڑھ کے وہاں پہ آتا ہے میں سمجھ رہی ہوتی ہوں اس کی کیفیت کو. سانس سے نہیں مل رہا ہوتا, لیکن جنت کے درجے میں تو چڑھنا ہے نا. عارضی مشقت ہے نا, ہلکی سی مشقت. اور پھر یہ تو ہوا جان کے ساتھ جہاد, یہاں بیٹھے رہنا. پھر دوسری بات اپنا مال. ہماری میجورٹی آتے جاتے رکشہ بس کچھ بھی خرچہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر بیٹھے رہنے والے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے. وہ 5 پارے بھی پڑھیں گے بیٹھ کے, وہ 1 مہینے میں وہ 8 قرآن بھی پڑھ لیں گے, وہ قرآن کے رستے میں نکلنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو درجوں میں فضیلت دی ہے, اور یہ درجے میں فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان کی طرح کا فاصلہ ہے. اور اگر آپ نے ارتھ زوم آؤٹ کی کبھی ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو آسمان تو ملتا ہی نہیں ہے کتنا اونچا ہے. آپ جتنا بھی اوپر جائیں سمجھ ہی نہیں آتی ابھی آسمان کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر کسی سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ ضرور کیا ہے, لیکن پھر سے فرمایا, دیکھیں ایک ہی بات بار بار ریپیٹ, وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عظیما, اللہ نے جہاد کرنے والوں کو, اپنے گھروں سے اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلنے والوں کو, گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کے ساتھ فضیلت دی ہے. پہلے فرمایا درجوں کے ذریعے فضیلت دی, یہاں فرمایا بڑے اجر کے ذریعے فضیلت دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں, اللہ کے نبی اب صحابہ سے فرما رہے ہیں, مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جتنا تم نے سفر کیا ہے, جتنی وادیاں تم نے طے کی ہیں اب تک, بدر تھا, وہ احد تھا, جتنی تم نے زخم کھائے ہیں, جتنی تم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا فرما رہے ہیں؟ مدینہ میں بیٹھے کچھ لوگ تمہارے ساتھ تھے. اب صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ساتھ کا اجر کیسے کما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ مدینہ میں ہیں لیکن انہیں کسی عذر نے جہاد میں شرکت سے روکے رکھا تھا, چونکہ ان کی نیت بڑی خالص تھی. ان کی نیت, وہ پوری کوشش رکھتے تھے, وہ پورا ارادہ رکھتے تھے, انہوں نے اپنا سامان پیک بھی کیا ہے, لیکن ایک ایسی مجبوری کی وجہ سے ان کو نکلنے نہیں دیا گیا, تو لیکن ان کو پورا اجر ملا. یہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو آئے ہیں, لیکن ان کو ساتھ نہیں لے جایا گیا تھا, پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا, لیکن یہ اجر میں پورے کے پورے شریک تھے. مطلب اگر ہم ایک نیکی ریگولر روٹین میں کریں, کسی دن تیز بخار کی وجہ سے میں محروم رہ گئی, کسی دن کوئی ایسی پریشانی آئی کہ اب ہم دلی طور پہ پریشان ہیں کہ میں نے تو وہ کام کرنا تھا, وہ نیکی کرنی تھی لیکن میں رہ گئی, تو اللہ رب العالمین اس انسان کو فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنی ریگولر روٹین میں جو نیکیاں کر رہا تھا, آج چونکہ اپنی بیماری ایک عذر کی وجہ سے بستر پہ پڑا اس لیے ساری لکھ دو, وہ ساری لکھ دو. لیکن یاد رکھیے گا عذر اور ہماری کام چوری میں فرق ہے. ہمارے عذر کم ہوتے ہیں, ہماری کام چوری اور ہماری غفلت زیادہ ہوتی ہے, اس پر کوئی نیکی نہیں ملتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ, گھر سے نکلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے درجے بھی اس کی طرف سے ملیں گے, عظیم بخشش بھی ملے گی, اور رحمت کی بھی خوشخبری دی ہے, اور فرمایا اللہ بڑا ہی بخشنے والا, بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اب آپ خود سوچئے, ہم اپنی ہدایت کا سامان لینے آتے ہیں, ہم ہدایت کے لیے آتے ہیں, اللہ کے گھر میں آتے ہیں, اور کتنا کچھ اللہ ہمیں واپس دے کے بھیجے. بے شک سے دکھنے والوں کے لیے ہم خالی ہاتھ ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنا کچھ سمیٹ کے لے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو جیسے سننے کا حق ہے, جیسے سنانے کا حق ہے, اللہ تعالیٰ میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمایا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم, فرمایا بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ تم کس کام میں
تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے ہی کمزور تھے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی رستہ پاتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کے قریب ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. اور اللہ رب العالمین بڑا درگزر کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے. اور فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائے. ہجرت کرنا، ہجرت کی سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اپنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا. کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس جگہ پہ ہم دین کی خدمت نہیں کر پا رہے، ہم دین کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے. دیکھیں آج ہمیں بھی ہجرت کرنی پڑتی ہے، گناہوں والے ماحول سے بری کمپنی کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اس سے موت آ جائے، تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، خالد بن حزام اب ایک صحابی رسول ہے، یہ حبشہ کی طرف نکلے تھے ہجرت کر کے. آپ کو یاد ہے نا ہجرت حبشہ ہوئی تھی. تو اب یہ شخص نکلے ہیں، صحابی رسول نکلے ہیں، ہجرت کی غرض سے نکلے ہیں. کہاں جا رہے تھے؟ حبشہ. لیکن رستے میں ایک سانپ نے ان کو ڈس لیا ہوگا. اب چونکہ سانپ نے کاٹ لیا ہے تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ جو دیکھیں سانپ نے کاٹا تو مطلب فوت ہو گئے بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے لیکن اپنی مقررہ منزل تک پہنچ نہیں پاتا، راستے میں موت آ جاتی ہے، تو اس کا اجر اس کو پورا مل جاتا ہے. اور یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے، یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ 99 قتل کرنے والا آدمی، اور اس نے وہ 100واں قتل بھی کیا تھا اور پھر توبہ کی غرض سے نکلا تھا نا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لیا کرو. یہ نہیں فرمایا نماز نہ پڑھا، ریسٹ کرو، سفر میں ہو تھک گئے، فرمایا نماز کچھ کام کر لیا کرو. اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں. قصر نماز کا پتہ چلتا ہے، اس کے بارے میں چونکہ بہت اختلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ایکسپلین نہیں کیا کہ تمہارا سفر کتنا ہوگا تو تم قصر نماز پڑھو گے. تو روایات سے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے 3 فرسخ جس کو 9 کوس بولا گیا، جو آج کے ٹائم میں تقریباً 21 کلومیٹر بنتا ہے، منیمم 21 کلومیٹر. آپ مختلف روایت پڑھیں گے، آپ مختلف ڈاٹا آپ کو پتہ چلے گا، لیکن 21 میکس منیمم میں آ جاتا ہے. اور انسان دیکھیں جب 21 کلومیٹر دور جاتا تو آلموسٹ اپنے علاقے اور اپنے شہر سے باہر چلا جاتا. تو جب ایک انسان اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنی کمیونٹی کی حدود سے باہر نکل جائے اور آلموسٹ 21 یا 20 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ طے کر لے تو پھر وہ قصر نماز پڑھے گا. اور قصر نماز کیا ہوتی ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے، یاد رکھنی فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد میں کبھی بھی سنتیں یا نفل ادا نہیں کیے تھے. ہاں 2 چیزیں تھی جو اللہ کے نبی نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی تھی. وہ کیا ہے؟ ایک فجر کی 2 سنتیں. جب ہم نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں نہیں پڑھا کرتے تھے تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ شاید کوئی سنت نہیں پڑھی جا رہی، لیکن چونکہ حدیث ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر بھی فجر پوری ہی پڑھی ہے، 2 سنتیں اور 2 فرض. لیکن عشاء کی نماز میں وتر اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا، مطلب 2 فرض ہوئے عشاء کے اور 1 یا 3 یا 5 یا 7 جتنے ایزیلی نفل وتر پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر ضرور پڑھا کرتے تھے. اور باقی ساری دن کی نماز 2 رکعتیں ظہر کی ہوئی، قصر میں آدھی ہو گئی، ٹھیک ہے، 2 فرض ظہر کے پڑھیں گے، 2 فرض عصر کے پڑھیں گے. مغرب چونکہ ویسے ہی طاق ہے 3 ہے اور 3 کا ہاف نہیں ہوگا، یہ 3 ہی رہے گی. عشاء میں 2 فرض اور 1 وتر یا 3 وتر، ٹھیک ہے. یہ ہے ہماری قصر نماز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. نماز معاف نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ بس اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ چھوڑ دیں.
اب کہیں گئے ہیں رہ گئی تو رہ گئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کے لیے نکلنا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں یہ بات، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھل جانے کے بعد یعنی ظہر کی اذان کے ٹائم یا ظہر کے وقت میں کہیں نکلتے تھے، نکلنے کا ارادہ فرماتے تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے لیے جایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ساتھ عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے قصر. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ظہر کی نماز سے پہلے نکل رہے ہیں، لائک آج کے ٹائم کے حساب سے دیکھیں 11 ساڑھے 11 کے ٹائم میں نکل رہے ہیں، اب وہ لمبا سفر ہے، اسٹے جب کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا عصر کے ٹائم میں، اب ظہر کو آگے کر کے عصر کے ساتھ پڑھائے، اس کو جمع تاخیر بولا گیا. یہ احادیث میں دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ طریقہ کہیں نہیں ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو چھوڑ ہی دیا سیدھے سے اور اگلے دن آیا ہے اور اللہ کے نبی اب پچھلے دن کی نمازیں اگلے دن میں پڑھ رہے ہیں. نہ صحابہ نے کبھی ایسے کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. یہ ہم ہیں جو پتہ نہیں دین کو کیا سے کر کیا بنا بیٹھے. مطلب نماز کو کوئی دن ایسا گزرنا نہیں چاہیے کہ اس دن کی نمازیں پوری ہو. مغرب رہ گئی، عشاء کے ساتھ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے. اثر تو رہنی ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، خاص کر کے درمیانی نماز کی، کیونکہ یہ رہ گئی تو کیا نقصان ہے، گویا گھر بار مال اولاد ہر چیز لٹ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں بس ان کے لیے نماز کھڑی کر لیں، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو. نماز خوف کا ذکر کیا جا رہا ہے. اگر جنگ شروع ہوئی بھی ہے نا تب بھی نماز معاف نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ جا کے جماعت شروع کروائیں گے، اور اس ٹائم پہ لازم ہے کہ لوگوں کا ایک گروپ پچھلی صفوں والے لوگ آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. وہ اپنے ہتھیار پکڑ کے رکھ کے، ہاتھوں میں تلواریں جو کچھ انہوں نے پکڑا ہوا ہے ویسے ہی نماز پڑھیں گے. پھر جب وہ سجدہ کر چکیں گے تو تمہارے پیچھے چلے جائیں گے، اور دوسری جماعت آئے گی جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گی. اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار کو پکڑے رکھو. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غافل کر دیے جاؤ. ایک غزوے میں پتہ چلتا ہے کہ اب کافروں کو پتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سارے کے سارے نماز پڑھیں گے، سارے کے سارے سجدے میں چلے جائیں گے اور ہم ان پہ حملہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جماعت کروا لی ہے، ایک گروپ کافر کی طرف رخ کر کے کھڑا ہی رہے گا، ویسے ہی کھڑا رہے گا، وہ اپنی جگہ سے ہلے گا ہی نہیں، اور پچھلے جا کے نماز پڑھیں گے، اور وہ ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے اپنی جگہ پہ جائیں گے، اور وہ جو اگلی صف والے لوگ ہیں وہ آ کے نماز پڑھیں گے. مطلب امام کی 2 رکعتیں ہو گئی، اور میدان جنگ میں چونکہ صفوں سے آ رہے ہیں تو پھر سارے مقتدی یا سارے میدان جنگ کے لوگ وہ ایک ایک رکعت پڑھیں گے. اب امیجن کیجئے، اصل بات یہ ہے کہ نماز میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرما سکتے تھے نا کہ اگر کافر حملہ کرنے لگا تمہیں اتنا ہی خطرہ ہے تو پھر تم نماز نہیں پڑھو گے، کچھ نہیں ہوتا، میرے سامنے ہی پڑھنی ہے نماز، ایک دن کے لیے معاف ہو جائے گی، اگلے دن پڑھ لینا، اگلے دن کے ساتھ پڑھ لینا. نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کیونکہ نماز تو اللہ کی رحمتوں، اللہ کی طرف سے آنے والی برکتوں کو سمیٹنے کا ایک ذریعہ. کام اگر بڑھتے جا رہے ہیں تو نماز معاف نہیں ہو رہی. زندگی کی روٹین زیادہ ٹف ہو رہی ہے، نماز کے لیے تو لازماً اس میں ٹائم نکالنا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم پر کوئی بھی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کر اپنے ہتھیار رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، جب تم نماز پڑھ دو تو نماز پڑھنے کے بعد بھی تمہارا کام ختم نہیں ہو گیا. نماز پڑھنے کے بعد بھی کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو. پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو. تم نے خوف کی حالت میں مختصر نماز پڑھی، لیکن جب تم نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد بھی اذکار کرتے رہنے، اٹھتے بیٹھتے کھڑے چلتے پھرتے. اس کے بعد جب پرسکون ہو جاؤ تب تو نمازیں قائم کرنی ہے، لمبی نماز پڑھنی ہے، طویل نمازیں پڑھنی ہیں. اور فرمایا بے شک نماز تو مومنوں پر مقررہ وقت کے اندر فرض کر دی گئی ہے. نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کا خاص ذکر کیا. اپنے وقت میں پڑھو گے تو کامیاب ہو، ورنہ تمہیں
ہمیں کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ملتی. اور یہ نماز کی پابندی اصل میں ہمیں وقت کی تنظیم بھی سکھاتی ہے. اور